وہ تمہارا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اسی طرح کھول کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ واپس آ جائیں، یعنی اس عقیدہ توحید کی طرف۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور پھر ان کے اوپر اس کی خبر بھی پڑھ کے سنا دیجئے، الذی، اس شخص کی، آتیناہ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، فانسلخ منہا، پھر وہ اس میں سے نکل گیا، فاتبعہ الشیطان، پھر اس کو اور پھر وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، فکان من الغابین، اللہ اکبر، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ کون شخص تھا جس کو اللہ نے اپنی آیتیں بھی دی ہوئی تھیں، سب کچھ دیا ہوا تھا، اور ایک دم وہ سارا گمراہوں میں چلا گیا؟ اب آگے اس کی اور بھی خصوصیات کی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ کون ہے، کہ دنیا دار بلکہ دنیا پرست شخص کی کہانی۔ اب یہ الذی جب جہاں کہیں بھی بیان کیا جاتا ہے عربی میں بھی اور قرآنی اسلوب میں بھی، الذی معرفہ کے لیے آتا ہے، یہ اس میں نکرہ کے لیے نہیں آتا، الذی معرفہ کے لیے ہوتا ہے، معرفہ کا مطلب خاص آدمی کے لیے۔ اور عام طور پر لوگوں نے، مفسرین نے اس کے دونوں معنی بیان کیے ہیں کہ اس سے مراد کوئی متعین شخص بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ عام بات بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی شخص پر یہ مثال تمثیلی انداز میں چشمہ کی جا سکتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن الذی تو معرفہ کے لیے آتا ہے، اور معرفہ وہ خاص آدمی ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو اس پر بعض مفسرین بڑی خوبصورت توجیہ بیان کی ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کسی متعین شخص کی، اچھا بعض مفسرین نے بعض روایات کی روشنی میں، تاریخی روایات کی روشنی میں، متعین شخص کا نام بھی لیا ہے کہ وہ کون تھا۔ اس میں عام طور پہ مفسرین کا جو خیال گیا ہے، ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں یا کسی صحابی کے اپنے قول میں بھی کسی شخص کا تعین نہیں، مفسرین نے اپنا اپنا خیال ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد وہ ہو سکتا ہے، اس سے مراد وہ ہو سکتا ہے، اور بعض بنی اسرائیلی روایات جو بالکل غیر مستند ہیں ان کی روشنی میں انہوں نے متعین کرنے کی کوشش کی۔ اس میں جس شخص کو متعین کیا گیا عام طور پہ دو اشخاص ہیں، ایک شخص تو ہے بلعم یا بلعام بن باعورا، اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، اور اس شخص کو موآب نامی کوئی بستی تھی، یا اس بستی کا یہ رہنے والا بڑا نیک آدمی تھا، اور کہتے ہیں مستجاب الدعوات تھا، یہ بلعم یا بلعام جو اس کا نام تھا، تو یہ مستجاب الدعوات تھا۔ اور اس کے بارے میں پھر آگے کہانیاں جو اس طرح کی ہوتی ہیں غیر مستند، اس میں عام طور پہ کوئی ڈائمنشن واضح نہیں ہوتی، لہذا اس کی ایک ڈائمنشن تو یہ ہے کہ اس شخص کو وقت کے بادشاہ نے، اس بستی کا جو بھی بادشاہ تھا، چونکہ یہ مستجاب الدعوات تھا، اس نے اس کو انعام کا لالچ دے کے اس کو اس بات پر رضامند کیا تھا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر۔ تو اس نے اس کے ساتھ سودے بازی کر لی، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرتا ہوں، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، یوں یہ جو جس کے پاس آیتیں بھی تھیں، علم بھی تھا، عالم فاضل تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس نے دنیا پرستی کے لیے، صرف دنیا مادی فائدے کے لیے اپنا وہ سارا اعزاز اور ساری فضیلت جو ہے وہ چھوڑ دی، اور دنیا کا کتا بن گیا۔ اور یہ کتے کا لفظ آگے آیا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلب کی مثال دی، اس شخص کی مثال کتے کی سی مثال، اللہ اکبر۔ یا پھر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا تعلق، اچھا اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کو، یہ نیک آدمی تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مدین والوں کی طرف بھیجا تھا دین کی تبلیغ کے لیے، اور یہ مستجاب الدعوات تھا اور بڑا نیک آدمی تھا، لیکن جب وہاں گیا تو بجائے اس کے کہ ان کو تبلیغ کرتا، جو ان کے کرتوت تھے وہ اپنا لیے، اور ان کے ساتھ دنیا پرستی کا شکار ہو گیا، یعنی یہ بھی اس کہانی کے اندر ہے۔ اور بعض نے کہا ہے اس سے مراد امیہ بن ابی سلط ہے۔ امیہ بن ابی سلط دور جاہلی کا بہت بڑا شاعر تھا، اور اس کے شعر بڑے پر از حکمت اشعار تھے، عالم فاضل آدمی تھا، جو علوم اس وقت موجود تھے سارے علوم کا جاننے والا تھا، اور اس کے باوجود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا سکا۔ اللہ، عالم فاضل ہونے کے باوجود تو سب کچھ معلوم تھا،
اور گویا اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ الذی آتیناہ آیاتنا، اس کو سارا علم تھا، فن سلخ منہا، وہ اس میں سے نکل کر بھاگ گیا. اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ مومن ہے. بہت سارے لوگ اس کو مسلمان خیال کرتے تھے کیونکہ بہت عالم آدمی تھا اور علم کی باتیں اور حکمت کی باتیں کرتا تھا، اس لیے عام طور پر لوگ اس کو مومن خیال کرتے تھے. لیکن جب بدر کا معرکہ ہوا تو اس نے امیہ بن سلط نے جو بدر کے کافر مقتولین تھے ان کے لیے بڑا ہی بلیغ قسم کا مرثیہ کہا. چونکہ شاعر تھا نا، تو ایک مرثیہ نہیں بلکہ کئی مرثیے اس نے کہے ان کی شان میں جو بدر میں مارے گئے کفار تھے. تو گویا اس کا وہ جو لوگوں کو شک شبہ تھا اس کے بارے میں وہ واضح ہو گیا کہ یہ تو مومن نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ لسانہ مومن وقلبہ کافر، کہ اس کے چونکہ علم کی باتیں کرتا ہے، حکمت کی باتیں کرتا ہے، تو اس کی زبان ایمان والی ہے اور حقیقت میں یہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی اس طرح کا یہ شاعر تھا.